طلب العلم فريضة على كل مسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین اکرام، فیضان مدینہ MBD یوٹیوب چینل پر خیر مقدم ہے آپ کا. امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو خیر و عافیت اور دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج میں آپ کی بارگاہ میں بہت اہم اور بہت اچھا اور بہت ضروری سوال لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جو کہ ایک بھائی نے کیا ہے. بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیا ہے کہ کیا کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لے سکتا ہے، اس کو دبا سکتا ہے، ان سے کھیل سکتا ہے، اور اگر منہ میں لے کر کے چوسا اس نے اور چوسنے کے بعد میں دودھ نکل آیا تو اس دودھ کا کیا حکم ہے، اور دودھ اگر پی لیا تو کیا حکم ہے؟ تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جائے گا دودھ پینے سے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دوستوں، میں آپ کو آپ کی بارگاہ میں اس کا جواب رکھتا ہوں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ غور سے سنیں اور اس کو ضرور آگے شیئر کریں. دیکھیے، بلا شبہ عورت سے، اپنی بیوی سے اس طرح کی حرکتیں کرنا، اس کے جسم سے کھیلنا، اس کے پورے جسم سے جہاں سے چاہے، جس طرح سے چاہے، جس چیز کی شریعت میں ممانعت نہیں ہے اس طریقے سے اس کے جسم سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، نفع حاصل کر سکتا ہے، اس سے کھیل سکتا ہے اور اس سے جو ہے نفع حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ جسم کا کوئی سا بھی حصہ ہو. شوہر کے لیے اجازت ہے بیوی کے جسم سے اس طرح سے حرکت کرنا. تو اسی طرح پستان کو منہ میں لینا، اس کو چھونا، دبانا، اس کو چوسنا بلا شبہ جائز ہے. لیکن اگر یہ خوف ہے اس کی بیوی کو، اگر دودھ زیادہ آتا ہے اور دودھ زیادہ اترتا ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اب جو ہے وہ شخص اپنی بیوی کے دودھ کو، پستان کو جو ہے اب منہ میں نہ لے، کیونکہ یہ خوف ہے کہ اگر منہ میں لے گا اور چوسے گا تو دودھ نکل آئے گا، اور دودھ نکل آئے گا تو یہ بھی خوف ہے کہ حلق سے نیچے اتر جائے، کیونکہ عورت کا، بیوی کا دودھ پینا مرد کے لیے، شوہر کے لیے یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، اگر نکل آیا تو حکم یہ ہے کہ تھوک دے، اور اگر حلق سے نیچے اتر گیا یا پی لیا جان بوجھ کر کے تو یہ حرام ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر زیادہ دودھ اترتا ہے، زیادہ دودھ آتا ہے، اور یہ خطرہ ہے، یہ خوف ہے کہ اگر منہ میں لوں گا اور چوسوں گا تو دودھ اتر آئے گا اس کو، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ بیوی کا پستان جو ہے منہ میں نہ لے اور اس کو نہ چوسے. بہتر یہی ہے، اس سے بچنا چاہیے. حدیث پاک میں بھی اس کے لیے ممانعت آئی ہے کہ ایسے کام کی طرف نہ جائے کہ جس سے کسی گناہ کی طرف جو ہے خطرہ ہو جانے کا. ٹھیک ہے، اسی طرح کے ایک جواب میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ رضوان نے بھی بہت اچھے طرح سے جواب دیا ہے. میں آپ کے سامنے وہ سوال اور جواب رکھتا ہوں. حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ رضوان سے سوال کیا گیا کہ بوقت صحبت بیوی کے رخسار اور پستان کا بوسہ لینے، پستان کو منہ میں لینے، دبانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ رضوان نے تحریر فرمایا، جواب دیا کہ مرد کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیوی کے سر سے لے کر پاؤں تک جیسے چاہے لطف اندوز ہو، سوائے اس کے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور سوال میں مذکور امور میں سے کسی سے منع نہیں کیا گیا. بوسہ تو مسنون و مستحب ہے، اور اگر بنیت صالحہ ہو تو باعث اجر و ثواب ہے. رہا پستان کو منہ میں دبانا، تو اس کا حکم یہ ہے، حکم بھی ایسا ہی ہے جبکہ بیوی دودھ والی نہ ہو، اور اگر وہ دودھ والی ہے اور مرد اس بات کا لحاظ رکھے کہ دودھ کا کوئی قطرہ اس کے حلق میں داخل نہ ہونے پائے تو بھی حرج نہیں، بلا شبہ وہ منہ میں لے سکتا ہے. اور اگر اس دودھ میں سے جان بوجھ کر کچھ پیا تو یہ پینا حرام ہے. اور اگر وہ زیادہ دودھ والی ہے اور اسے ڈر ہے کہ پستان منہ میں لے گا تو دودھ حلق میں داخل ہوگا، تو اس صورت میں پستان کو منہ میں لینا مکروہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو ممنوعہ چراگاہ کے ارد گرد جانور چرائے تو قریب ہے کہ وہ جانور چراگاہ میں جا پڑے. یعنی کہ اگر وہ اس طرح سے حرکت کرے گا کہ گناہ کی طرف جانے کے کام کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ کی طرف چلا بھی جائے. جیسے کہ اگر پستان منہ میں لے گا اور دودھ زیادہ اترتا ہے اس کی بیوی کو، تو ہو سکتا ہے کہ دودھ نکل آئے اور حلق سے نیچے اتر جائے. تو اس لیے گزارش ہے کہ بہتر ہے، کوشش کریں کہ اگر پستان میں دودھ زیادہ ہے اور زیادہ دودھ اترتا ہے تو اس صورت میں پستان منہ میں ہی نہ لے، نہ چوسے، تاکہ یہ خوف ہی نہ رہے کہ حلق میں اتر جائے گا. امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ سوال اور جواب بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے ضرور شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سپورٹ کریں، سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. طلب العلم فريضة على